بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 12ویں قسط لے کر حاضر ہیں۔ یہ ایمان افروز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا قصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں جن کی بعثت کا علاقہ ملک شام تھا۔ آئیے اس سبق آموز واقعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا قصہ، نام و نسب اور لقب کی وجہ۔ آپ کا اصل نام اکثر مورخین کے نزدیک بشر تھا اور آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ آپ کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری کی کفالت ضمانت لی تھی اور اسے بخوبی پورا کیا تھا۔ ذو کا مطلب ہے والا اور کفل کا مطلب ہے ذمہ داری یا حصہ۔ بادشاہ بننے کی شرط۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی جو غالباً حضرت الیاسا علیہ السلام تھے، جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے چاہا کہ اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جانشین یعنی خلیفہ مقرر کر دیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا اور 3 شرطیں رکھیں۔ وہ شخص دن کو ہمیشہ روزہ رکھے، وہ ساری رات عبادت کرے اور کبھی نہ سوئے، وہ کبھی غصہ نہ کرے۔ اس مجمع میں سے ایک نوجوان حضرت ذوالکفل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ نبی نے پہلے دن انہیں بٹھا دیا، دوسرے دن پھر یہی شرط دہرائی تو پھر اسی نوجوان نے حامی بھری۔ چنانچہ انہیں جانشین مقرر کر دیا۔ شیطان کا امتحان۔ جب حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو ابلیس شیطان کو بہت حسد ہوا۔ اس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ کون ہے جو اس شخص کا روزہ توڑوائے یا اسے غصہ دلائے؟ ایک شیطان جس کا نام ابیض تھا، اس نے یہ کام اپنے ذمے لیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ رات بھر عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور دوپہر کے وقت تھوڑی دیر قیلولہ آرام کرتے تھے۔ شیطان ٹھیک اسی وقت ایک مظلوم بوڑھے کے روپ میں آیا جب آپ آرام کرنے لگے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک جھوٹا قصہ سنا کر فریاد کرنے لگا کہ اس کی قوم نے اس پر ظلم کیا ہے۔ آپ نے اسے کہا، تم شام کو میرے دربار میں آنا، میں تمہارا حق دلوا دوں گا۔ استقامت اور صبر۔ شام ہوئی تو وہ بوڑھا نہیں آیا۔ اگلے دن صبح دربار لگا، وہ پھر نہیں آیا۔ جب دوپہر کو آپ دوبارہ آرام کرنے لگے تو وہ پھر آ گیا اور دروازہ پیٹنے لگا۔ آپ نے کمال صبر سے کام لیا اور غصہ نہیں کیا۔ اس نے پھر وہی بہانے بنائے کہ لوگ میرا حق نہیں دے رہے۔ آپ نے اسے پھر شام کا وقت دیا لیکن وہ پھر غائب ہو گیا۔ تیسرے دن جب آپ تھکن سے چور تھے اور آرام کے لیے لیٹے تو اس نے دروازہ اندر سے بند ہونے کے باوجود کسی طرح کمرے میں داخل ہو کر آپ کو جگا دیا۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو نہایت نرمی سے پوچھا، تم دروازہ بند ہونے کے باوجود اندر کیسے آئے؟ تب شیطان سمجھ گیا کہ وہ آپ کو غصہ دلانے میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ شیطان ہے اور صرف آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ وفات اور مقام۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے گزاری اور اپنی قوم کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھا۔ آپ کی وفات کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ کی قبر مبارک عراق حلہ کے قریب میں ہے اور بعض کے مطابق فلسطین میں۔